السلام علیکم دوستو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح رات کو اپنے گھروں سے نکلے۔ وہ اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سن سکیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ اپنے گھر سے نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن پاک سننے لگے۔ تو اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ یہی لوگ ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ضرور سنتے تھے۔ اس کے بعد وہ سب کہنے لگے کہ ہم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کی عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھر چل گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹھیس تھی کہ قرآن پاک سنیں، اور پھر اس طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن پاک سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے چھوڑنے پر سب نے اتفاق کیا کہ آئندہ رات کوئی بھی نہیں آئے گا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن پاک کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں آپس میں مل گئے۔ اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کریں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنیں گے۔ چنانچہ اس وعدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریح نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن پاک کی تعریف کی اور اعتراف کیا، تو اخنس نے کہا کہ باخدا میری بھی یہی رائے ہے کہ قرآن پاک سچا ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے چشمک چلی آتی ہے۔ قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے۔ یہاں تک کہ عرب پورا جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں سے ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حالانکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن پاک سننے کے لیے چھپ چھپ کر جاتے تھے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ اس کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔